جی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ 11 مقدمات میں چلان جمع ہو چکا ہے اور باقاعدہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم مقدمہ ہوگا جس کا ٹرائل ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام مقدمات کے حوالے سے اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں فرحاد علی شاہ، جو کہ جناح ہاؤس حملے کی حوالے سے اس معاملے پر انہوں نے جو چلان جمع کروایا ہے اس سے بات کریں گے۔ فرحاد صاحب، جناح ہاؤس حملے کا چلان جمع ہو چکا ہے، کون کون سے تحریک انصاف کے بڑے نام اس مقدمے میں شامل ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی تفتیش ہے وہ جے آئی ٹی نے کی ہے، اس کا پروسیکیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس چلان سکروٹنی کے لیے آیا تھا اور 96/23 جو ایف آئی آر ہے جو جناح ہاؤس حملہ کیس حوالے سے ہے، میں کیونکہ اس کا اسپیشل پروسیکیوٹر ہوں تو ہمارے پاس جے آئی ٹی کی طرف سے چلان فار سکروٹنی آیا تھا، وہ ہم نے سکروٹنائز کیا ہے اور سکروٹنائز کرنے کے بعد ہم نے وہ چلان جب آبجیکشنز کلیئر ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے اب عدالت میں جمع کروا یہ عدالت میں ہم نے جمع کروا دیا، کیونکہ یہ پروسیس ہے وہ پروسیس اڈاپٹ کیا گیا۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ کون کون سے لوگ، دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئر سا جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، جو اس میں کی معاونت میں شامل رہے، سہولت کار رہے، اس حوالے سے دیکھیں ابھی ہم نے جو چلان ان لوگوں کا دیا ہے جن کی حد تک وہ جو لوگ جوڈیشل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو لوگ ہیں وہ نامزد ہیں، کون کون جوڈیشل ہوا ہے اور کون کون؟ اس کے اندر محمود رشید صاحب کا آپ اگر دیکھیں تو وہ جوڈیشل ہوئے ہیں، عثمان اکرم صاحب جوڈیشل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ختیجہ شاہ اور جو باقی خواتین۔ محمود رشید صاحب کا جناح ہاؤس حملے پر کیا رول ہے؟ دیکھیں محمود رشید اور میاں اسلم کا بیسک رول ہے 302 کے حوالے سے، جو 2 لوگ وہاں قتل ہوئے، ایف آئی آر کے مطابق ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ باقی جو ہے کیونکہ یہ ماڈرن ڈیوائسز سے اور جیو فینسنگ سے اور بہت زیادہ کچھ 600 کے قریب فوٹیجز ہیں جو قبضے میں لیے گئے، ان کی فرانزکس کرائی گئی۔ اس کے بعد کیونکہ اس کے اندر ہم 34 سیکشن کے حوالے سے، کانسپریسی کے حوالے سے، وار اگینسٹ کنٹری جو آپ ویگنگ وار کے دو افراد جو قتل ہوئے ہیں اس میں اسٹیٹ مدعی ہے۔ دیکھیں اس کیس میں اسٹیٹ مدعی ہے نا، ڈی ایس پی جو ہیں اشفاق رانا وہ کمپلیننٹ ہیں اس ایف آئی آر کے اور وہ اسٹیٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی مدعیت میں، کیونکہ 46 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ املاک کا نقصان ہوا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلی ہیں، جناح ہاؤس کو آگ لگی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اسکواڈ کی بھی گاڑی کو جلایا؟ جی بالکل، وہ اسکواڈ کی گاڑی تھی، پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ اسکواڈ کرتی ہیں تو وہ جلی ہیں گاڑیاں، تو اس حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 368 لوگ جو تھے وہ جوڈیشل ہوئے تھے، ان کی حد تک جو ہے یہ چلان بھجوایا۔ عمر سرفراز چیمہ کا کیا رول تھا جناح ہاؤس حملے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کیونکہ اگر آپ مجھے ایک ایک کا رول پوچھیں گے تو اس وقت کیونکہ یہ ایک بلک آف ایکیوزڈ ہیں، بیسک ان کا ایک بڑے قانون دان ہیں، آپ اس معاملے کی پراسیکیوٹر، اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں، تو میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ مقدمہ آگے جا کے کھلے گا، تفتیش ہوگی، گواہ ہوں گے، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کتنا کا مضبوط مقدمہ ہے کہ ان ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے اور کتنی کی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پروسیکیوشن کا تو کیس ایویڈنس ہے تو ہی تو ہم نے اس کو کیا ہے نا سینڈ ٹو کورٹ۔ اگر ایویڈنس نہ ہوتی تو ہم اس کو یہیں سے لکھ دیتے کہ یہ ناٹ فٹ فار پروسیکیوشن ہے، کیونکہ پروسیکیوشن ایکٹ کے اندر یہ پرووائڈ کیا ہے کہ ایویڈنس ہوگی، مٹیریل ہوگا تو ہم کریں گے فٹ فار پروسیکیوشن اور ہم اس کو سینڈ کریں گے ٹو دی کنسرنڈ کورٹ۔ اور اس کے اندر ایویڈنس ہے، فرانزک ایویڈنس ہے، فرانزک رپورٹس ہیں، بہت زیادہ فوٹیجز کے حوالے سے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے، ریکوری کے حوالے سے، تو آکولر سیٹ کو کوریبریٹ کرتا ہوا مٹیریل ہے۔ آپ کے پاس جے آئی ٹی نے جب یہ تفتیش مکمل کر کے بھیجی اور چلان ظاہری بات آپ نے کورٹ میں سینڈ کرنا تھا، تو یہی میرا سوال تھا کہ اس میں جے آئی ٹی نے عمر سرفراز چیمہ کے حوالے سے کیا رول لکھا؟ دیکھیں مختلف ملزمان ہیں، ان کے مختلف رول ہیں، کانسپریسی کے حوالے سے رول ہے، ابیٹمنٹ کے حوالے سے رول ہے، جس کو ہم سہولت کار کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پورا بیانیہ بنایا گیا تھا۔ اس بیانیے کے حوالے سے مختلف جو عہدیداران تھے ان کی کالز ہم نے جو ہیں وہ نیٹ ورکنگ ان کی جو ہے پوری ریکارڈ پہ آئی ہے، ان کے واٹس ایپ میسیجز ہیں، ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ویریفائی کرائے ہم نے، اس پہ سے اشتعال انگیز تقاریر ہیں، پلے کارڈ اس قسم کے، مطلب ہر آدمی کا ایک ڈیفرنٹ کردار ہے اور وہ پورا کا پورا نیٹ ورکنگ کر کے انہوں نے ایک موب کریٹ کیا اور اس موب نے جا کے پھر حملہ کر دیا اور جناح ہاؤس کو انہوں نے نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ تعینات لوگ تھے انہیں زخمی کیا ہے، پولیس اور سرکاری املاک کا نقصان کیا۔ تو یہ ایویڈنس ہے جو اب کورٹ میں چلے گی۔ باقی سزا اور جزا کا دیکھیں فیصلہ وہ ایک موضوع عدالت نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ جب سب جوڈس ہو جائے تو اشفاق صاحب کتنے مطمئن ہیں، پرعزم ہیں اس مقدمے کے حوالے سے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے اور اب تو یعنی کوئی سزا سے بچنا ناممکن دیکھیں، ہے. ابھی جو ایویڈنس جس پہ پروسیکیوشن کا کیس سٹینڈ کرتا ہے وہ نیچرل ایویڈنس کہلاتی ہے کہ آرٹیکل 164 قانون شہادت کے مطابق فوٹیجز ہیں. پھر ان کو اشتیاق مرزا کیس کی روشنی میں اس پہ آپ اگر یہ دیکھیں تو پی ایف ایس اے کی رپورٹس ہیں اور ویریفائڈ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کپل کرتی ہیں کہ ایکیوز کے اگینسٹ ایک اسٹرانگ کیس ہے جس کو عدالت میں بھجوایا گیا. کتنے اس میں آپ نے جناح ہاؤس حملے کے کیس کتنے ملزمان کو چلان میں نامزد کیا؟ ابھی 368 لوگ ہیں جو جوڈیشل ہوئے تھے، ان کی حد تک چلان جو ہے بھجوایا جن میں گیا. سے متعدد کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. ہاں، کافی لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں کیونکہ چلان میں آپ کو پتا ہے کہ جو خانے ہوتے ہیں اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ خانہ نمبر 2 میں آتا ہے، اشتہاری ہے تو خانہ نمبر 2 میں ریڈ روشنائی سے آتا ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو خانہ نمبر 3 میں، اگر وہ بیل آؤٹ ہو گیا چلان آنے سے پہلے تو خانہ نمبر 4 میں. تو اس طرح جس کا جو سٹیٹس تھا اس سٹیٹس کے مطابق ان کا چلان جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ کر دیا گیا ہے اور اب کورٹ سے ان کو سمن کرے گی اور معزز عدالت جو ہے وہ میاں پروسیکیوٹ. محمود الرشید بھی اس مقدمے میں ہیں؟ جی، میاں محمود الرشید اس کے اندر مقدمے میں بالکل ہیں. ان کا کیا رول تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میاں اسلم اور میاں محمود الرشید جو ہیں وہ بیسیکلی ان کی حد تک اجاز چودھری کی بات. اجاز چودھری کی حد تک وہ موقع پہ بھی ان کا جو ایویڈنس آئی ہے وہ موقع پہ بھی ہیں اور ان کا جو ہے ابیٹمنٹ کے حوالے سے، جو انسٹیگیشن کے حوالے سے، سیکشن 34 کے حوالے سے اور جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے وار اگینسٹ آپ جو کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پورا کا پورا موب نے وہاں پہ ان لافل اسمبلی نے پورا جو ایکٹ کیا ہے اس کے حوالے سے وہ رسپانسبل. عمر سرفراز چیمہ کا کیا رول تھا؟ عمر سرفراز چیمہ کا بھی اسی طرح سے، کیونکہ وہ ان کی لیڈنگ پارٹی کے تھے، ہیڈ کر رہے تھے، سابقہ گورنر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے، تو وہ کال ڈیٹا بھی لیا گیا ریکارڈ پہ. پھر ان کی طرف سے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جو ان کا تھا، ان کی طرف سے پوسٹنگز تھیں، فیس بک کے حوالے سے ان کی پوسٹنگز تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ. فراز صاحب، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو فوجداری مقدمات ہیں سال ہر سال سے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس مقدمے میں چلان تو جمع ہو گیا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہے، چلان اب جمع ہو رہا ہے ستمبر میں، 25 ستمبر کو جا کر. تو اب کب تک لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ یا گواہ یا شہادتیں ہوں گی؟ دیکھیں، یہ آپ اندازاً اشفاق صاحب 2000 سے زیادہ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ 368 لوگوں کا چلان گیا، کچھ لوگوں کی پری ریسٹ بیل چل رہی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اور مقدمات میں گرفتار ہو گئے ہیں. تو جیسے جیسے وہ آئیں گے، جیسے جیسے انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی، ان کے چلان جائیں گے، اور جب نیا کوئی چلان آتا ہے تو پرانی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈینوو پروسیڈ کر جاتی ہے، کورٹ کو دوبارہ جوائنٹلی چارج کرنا یہ تو پڑتا ہے. اس طرح سے 100 سال بعد بھی فیصلہ یہ نہیں تو ہوگا. دیکھیں، اب یہ فیئر ٹرائل اپرچونٹی انڈر آرٹیکل 10A جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ دینی پڑتی ہے ہر ایکیوز کو. آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دیتا ہے، تو وہ پورے یہی میرا طریقے سے. سوال ہے کہ پھر تو یہ اس کا فیصلہ تو ہم اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں دیکھتے. دیکھیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ فیئر ٹرائل اپرچونٹی دیں ہی نہ اور صرف سزا دے دیں، تو یہ تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ہم بھی جس اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائے. اندازاً کب تک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہے اس کیس کی، تو مجھے امید روزانہ کی بنیاد پہ hearing ہوگی؟ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی جب ہیرنگ. یہ گواہوں کو نوٹس ہوں گے یہ سب سے پہلے تو حاضری پوری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر فرد جرم ہے، اس کے بعد ایویڈنس ہے، کراس ایگزامینیشن ہے. ڈیلی بیسس پر یہ ڈیلی بیسس پہ اور کب تک؟ میرا پھر وہی سوال ہے، کیونکہ یہ عام ہماری جو چیف جسٹس پاکستان ہے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، وہ بھی زیر التوا مقدمات کو نمٹانے میں خاصی دلچسپی رکھ رہے ہیں. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں یہ ایک اہم مقدمہ ہے، لوگ عوام سننا چاہتی ہے کہ اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا، کون قصوروار ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو. ان کا کہنا جو ہے وہ ہمارے سارے آنکھوں پر، لیکن یہ تو کیونکہ ایک اسپیشل اسٹیچوٹ کا لا ہے، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہے، اور 2 سے زیادہ ایڈجرمنٹس اگر کورٹ معزز عدالت دے گی تو اس کی ریزن دینی ہے. یہ آپ کا ہمارا ATA کا لا کہتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ سیشن ٹرائل ہے، تو سیشن ٹرائل کے اندر آپ اگر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس کو ڈے بائی ڈے ہیرنگ کہا گیا ہے، اور اس کا نارمل کورس میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دیں. یعنی 7 دن میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بلک آف نمبر ہے ایکیوزڈ کا. اب اگر 368 لوگ ہیں تو 368 وکلا ہوں گے، ہر آدمی نے جرا کرنی ہے، ہر آدمی نے اپنا کیس پٹ کرنا ہے، ڈاکومنٹس پٹ کرنے ہیں، تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کتنا ٹائم لگے گا؟ مجھے امید ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. 1.5 ماہ میں فیصلہ آ مجھے سکتا ہے؟ امید ہے کہ 1.5 ماہ میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. سر، آخری بات صرف میری یہ ہے کہ اس مقدمہ، یہ ایک اہم نوعیت کا مقدمہ ہے، املاک کو نقصان ہوا دوسرے، تو اب آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس بات پہ تو جو لوگ ایکیوزڈ ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جو بے قصور ہے
اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن جو قصوروار ہے ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، اس کی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے تاکہ کل کو مستقبل میں اس قسم کا کوئی ایکٹ نہ ہو. تو جو بے قصور ہوں گے اگر کورٹ دیکھے گی تو وہ بری ہو جائیں گے، اور جو اس میں قصوروار ہوں گے وہ سزا پالیں گے. آخری صرف سوال ہے، آپ بہت سارے کیسز میں مدعی کی طرف سے بھی وکیل رہے، مقتول کی طرف سے بھی رہے، پراسیکیوشن کتنی پرعزم ہے کہ اس کیس میں جو ملزمان ہیں ان کا سزاؤں سے بچنا ناممکن ہے؟ دیکھیں پروسیکیوشن جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کیونکہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کرائم تصور کیا جاتا ہے، اور دیکھیں یہ اسٹیٹ صرف پروسیکیوشن کی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ میری اور آپ ہر پاکستانی کی اسٹیٹ ہے، اور جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اور پروسیکیوشن پورے طریقے سے تازہ دم ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورے طریقے سے پروسیکیوٹ ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.